یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. کیا انداز ہے قرآن کا. اے لوگو تمہیں یقین نہیں آتا نا مر کے زندہ کیسے ہوگے؟ کسی لیبارٹری میں کوئی سائنسدان آج تک نہیں زندہ کر سکا. ان کنتم فی ریب من البعث، شک ہے کیسے؟ فإنا خلقناکم من تراب، مٹی سے بنایا ہے. کیسے بن گئے؟ مٹی لے جاؤ کسی لیبارٹری میں، بولو اس سے انسان بنا کے دکھاؤ، بن جائے گا لیبارٹری میں؟ او بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں بنے گا. کیسے؟ ہم نے بنا دیا. اب تحقیق کر رہے ہو کہ بنا کیسے ہے؟ بنایا ہم نے. ثم من نطفہ، پھر اس مٹی کے انسان سے منی کا قطرہ پیدا کیا. لے جاؤ کسی لیبارٹری میں. یہ تو تم نے دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ بن رہا ہے، ورنہ روٹی کا جو ٹکڑا کھانے سے منی کا قطرہ بنتا ہے، اس روٹی کو لیبارٹری میں لے جاؤ. فزکس، کیمسٹری، میتھ اور یہ ساری جو سبجیکٹ تم صبح شام پڑھتے ہو، ان سبجیکٹ کے پڑھانے والے ٹیچروں سے کہو کہ اس روٹی کو پانی کا منی کا قطرہ بنا کے دکھا دے. کہے گا بھائی نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا، ہم نے کیا، ہم نے. اس روٹی کھاتے ہو اس سے کیا بنا دیتے ہیں ہم؟ اسپم بنا دیتے ہیں. ثم من مضغہ، پھر اس منی کے قطرے کو لے کے جاؤ لیبارٹری میں کہ اسے گوشت کا لوتھڑا بنا کے دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں کوئی نہیں بنا سکتا. نہ فزکس میں یہ طریقہ، نہ بایولوجی میں، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. ہم نے بنایا. ثم من مضغہ، اسے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا اور اس میں ہڈیاں پیدا کر دیں. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، اور ایسے قدرت کے شاہکار کہ انہی ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، ڈھانچہ نہیں نکال دیا. کیا آٹومیٹک، کوئی دنیا میں کوئی مشین آٹومیٹک اتنا اچھا کام نہیں کرتی، اور ایسی شاندار مشینیں انسان کی شکل میں بنا کے پھینکتی چلی جا رہی ہے. اربوں خربوں انسان پیدا ہو گئے، مگر قدرت کا یہ سسٹم جو منی کے قطرے میں اس نے انسٹال کر دیا ہے، اس میں کوئی ایرر نہیں آ رہا. ہائے ہائے، انسان نے ہزاروں سال کے بعد ایک سسٹم بنایا ہے. ہر تھوڑے دن میں ایرر، وائرس آیا ہوا ہے، کوئی ایرر آیا ہوا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہ آدم اور حوا کو بنایا، دونوں کے ملاپ سے اولاد. آدم علیہ السلام کے باڈی میں ایسے سافٹ ویئر ڈال دیے کہ اب اس سے آٹومیٹیکلی بچے ہزاروں سال ہو گئے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، رک ہی نہیں رہے. فیملی پلاننگ والے پوری کوشش کر رہے ہیں روکو، رکنے کا نام بولو بھائی نہیں لے. کیا مشین ہے بھائی، کیا سافٹ ویئر انسٹال کیا ہے بھائی. اور اس سب کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے؟ مٹی. ثم نخرجکم طفلا، فرمایا پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالتے ہیں بچہ بنا کے. اس سے پہلے تم طفل نہیں تھے. طفل عربی میں بچے کو کہتے ہیں. اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھے. گوشت بدبودار سڑا ہوا، جب نکالتے ہیں بدبو نہیں ہوتی اس میں. کیا خوبصورت، سب پیار کر رہے ہوتے ہیں بچے کو، سب اٹھا رہے ہوتے ہیں گود میں. تو اللہ فرماتے ہیں انا خلقنا، یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ ٹاپک اسلامیات میں بولو بھائی نہیں پڑھا ہے. پڑوسیوں کے حقوق، کھانا کھانے کی دعا، وہ بھی اسلام کا حصہ ہے. وہ پہلے تو یہ ہے بھائی، اصل تو آخرت پر ایمان ہے. جس کا آخرت پر یقین نہیں ہے 100 دفعہ بسم اللہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے. سارا زور پھونکوں پہ لگا ہوا ہے. اسلام شروع روحانی علاج سے ہو رہا ہے، ختم کہاں ہو رہا ہے؟ روحانی علاج. تو بھی ڈرامہ. کیا پھر روحانی علاج پہ آتا ہوں پھر جذباتی ہو جاتا ہوں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت الو بنایا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر منہا خلقناکم، اسی مٹی سے بناتے ہیں. وفیہا نعیدکم، پھر تم چلتے پھرتے، یہ ستار بھائی، یہ وسیم بھائی، یہ چودھری صاحب، یہ ایس ایچ او صاحب، یہ ڈی ایس پی صاحب، کوئی سوچ سکتا ہے ڈی ایس پی صاحب پھر مٹی بن جائیں گے؟ ہے بھائی. فرمایا پھر ہماری قدرت کے خزانے، قدرت کے جو
کلاکاریاں ہیں وہ حرکت میں آتی ہیں, اور یہ ڈی ایس پی صاحب, ایس ایچ او صاحب, صدر صاحب, بریگیڈیئر صاحب وفیہا نعیدکم, اسی مٹی میں تحلیل کر دے, چکر چلا رہے ہیں, گھوم رہا ہے, بنے مٹی سے گئے کہاں؟ مٹی میں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں شک ہے نا, وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, 2 دفعہ تم نے دیکھ لیا, مٹی سے بن کے مٹی میں تحلیل, 1 دفعہ تم نے دیکھا نہیں ہے, عقل مند ہوگا تو میرے کہنے سے مان لے گا, مِنْهَا نُخْرِجُكُمْ, دوبارہ ریورس کر دوں گا اسی مٹی کو, دوبارہ ریورس کر دوں گا, کوئی مشکل میرے لیے نہیں ہے. کیا انداز ہے اللہ کا, دیکھو, یا ایھا الناس, ہے لوگو, ان کنتم فی ریب من البعث, تمہیں یقین نہیں آتا نا تو دیکھو نا ہماری قدرت پہ کیسے ہم نے کیا ہے, جو یہ کچھ کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا. دیکھو, موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے, اس کی دلیل یہ نہیں ہے کہ اللہ نے پہلی دفعہ پیدا کیا, یہ دلیل نہیں ہے. دلیل یہ ہے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں نے ہمیں خبر دی ہے اللہ کی طرف سے. سچے آدمی کی خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ دلیل. یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے, اس کو سمجھیں. دیکھو, میں نے کہا کہ فلاں نے چوری کی ہے, فلاں نے کیا کیا ہے؟ چوری کی ہے. عدالت مجھ سے کہے گی گواہ پیش کرو, میں نے 2 گواہ پیش کر دیے. عدالت کہے گی اس کی کیا دلیل ہے کہ یہ گواہ سچے ہیں؟ ہے بھائی, یہ تو تمہارے ماموں لگتے ہیں, یہ تو تمہارے چاچو لگتے ہیں, تو تمہارے حق میں گواہی دیں گے. میں نے ثابت کر دیا بھائی, 10 گواہ اور پیش کر دیے کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ سچے ہیں. یہ 2 گواہ, 10 گواہ ان 2 گواہوں پہ پیش کر دیے کہ یہ کیا ہیں؟ یہ جھوٹ نہیں بولتے. تو اب عدالت ان دونوں کی گواہی کو دلیل قرار دے کر چور کا ہاتھ کاٹنے کا یا اسے سزا دینے کا حکم دے گی نا. چور کہے گا میں نے چوری کی, اس کی دلیل کیا ہے, تو عدالت کیا کہے گی؟ گواہی, خبر, قابل اعتماد لوگوں نے خبر دی ہے کہ چوری کس نے کی ہے؟ آپ نے. تو پتہ یہ چلا کہ خبر یہ بھی خود ایک کیا ہوتی ہے؟ ارے بول لو نا, کیا مسئلہ جا رہا ہے یار, دلیل ہوتی ہے نا خبر بھی, بشرطے کہ خبر دینے والے کا سچا ہونا ثابت ہو جائے. اور سچا ہونا ثابت کیسے ہوتا ہے؟ اس کا اپنا مفاد نہ ہو, اس کو خبر دینے میں الٹا نقصان ہو, بعض دفعہ فائدے کے بجائے کیا ہو رہا ہو. پھر تو کوئی جھوٹی خبر تو وہی دے گا نا جس کا اپنا مفاد ہو, وہ خبر دے کے چوڑے میں آ رہا ہو. تو نبی نے ہمیں خبر دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی, اور نبی کے ساتھ اللہ نے پہلے خبر دی ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی, اور ان دونوں خبروں کے سچا ہونے کی ہمارے پاس الگ سے دلائل موجود ہیں. تو یہ دلیل سے ثابت ہوتا ہے, خبر سے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, پھر پانی سے بنایا, پھر ایسے, پھر یہ کیوں؟ یہ دلیل نہیں ہے بھائی. جس نے ایک عجیب کام کیا ہو تو ضروری تو نہیں کہ دوبارہ بھی وہ کچھ کرے. یار کیا کیسے سمجھائیں بھائی, کیا ہو گیا؟ ایک سائنسدان نے عجیب و غریب روبوٹ بنا لیا, آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ سائنسدان اس روبوٹ کو توڑ کے دوبارہ بنائے گا. اگلا پوچھتا ہے دلیل کیا ہے, تو آپ دلیل یہ دیتے ہیں کہ جو پہلی دفعہ اتنا اچھا روبوٹ بنایا, کیا دوسری دفعہ نہیں بنا سکتا؟ تو وہ جواب میں کہے گا بنا سکتا ہے, یہ تو ہم مانتے ہیں, لیکن بنائے گا بھی. یہ تو وہ خود بتا دے کہ میں بناؤں گا تو ہم مانیں گے, نہیں بتائے تو ہم نہیں مانیں گے. تو قرآن جو دلائل دے رہا ہے نا کہ پہلی دفعہ ہم نے تمہیں پیدا کیا, دوسری دفعہ پیدا کی, یہ دلیل نہیں ہے. دلیل تو قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تمہیں پیدا کریں گے. تو یہ پھر قرآن یہ دلائل کیوں دے رہا ہے جب یہ دلیل نہیں ہے؟ تو یہ اس لیے دے رہا ہے کہ بعض دفعہ جب دعویٰ کیا جاتا ہے تو دعویٰ ایسا ہوتا ہے جو ہماری مینٹل اپروچ سے اوپر کی چیز ہوتی ہے. عقل اس کو بعید سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. مثلاً یہی ہم چور والے واقعے کی طرف آتے ہیں. میں نے 2 گواہوں سے ثابت کیا کہ اس بندے نے کیا کی ہے؟ چوری. جج کہے گا گواہ تو سچ بول رہے ہیں, لیکن چور کہے گا کہ جج صاحب
میرے جیسا عزت دار آدمی جس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، کیا کامن سینس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا آدمی چور ہو سکتا ہے؟ یہ عقل میں نہیں آتا. تو جج تھوڑی دیر کے لیے ہل جائے گا نا. آپ نہیں ہل رہے تو جج کہاں سے ہلے گا؟ ایک آدمی نے یوں ہی کیا ہے بس. خود تو ہلیں تاکہ جج بھی ہلے. بھائی جج چور نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب میں محلے کا عزت دار آدمی ہوں، میرے پاس ویسے بھی اچھی خاصی دولت ہے، مسجد سے چپل چوری کرنا یہ میرے جیسے خاندان کے لوگوں پر سوٹ نہیں کرتا. تو ٹھیک ہے، دلیل دو گواہ ہیں، دو گواہی سے جرم ثابت ہوتا ہے، لیکن جرم اگر اس نوعیت کا ہے کہ جو عقل سے بالا تر ہے تو پھر دلیل کے باوجود نہیں مانا جاتا. بھائی گواہ کچھ گڑبڑ کر رہے ہیں یہاں پہ، جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں نا گواہ. چونکہ اس آدمی کا خاندان دیکھیں جج صاحب، یہ تو اچھے باپ کا بیٹا ہے اور پیسے کے لحاظ سے اللہ کا دیا اس کے پاس ویسے ہی بہت کچھ ہے، اس کو چپل چرانے کی کمبخت کو کیا ضرورت. چوری تو وہ کرے جو چرسی ہیروئنچی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، عزت دار لوگ کم از کم جس قسم کی چوری کی ہے، یہ چوری تو ویسے بھی اس پہ سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ جو دعویٰ ہے یہ عقل سے کیا ہے؟ بالا تر. یہ ساڑی عقل اچ نہیں آندہ. تو بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے مگر اس دلیل سے جو دعویٰ ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے وہ عقل سے بالا تر. لہذا دلیل مضبوط ہونے کے باوجود اس دعوے کو مسترد کر دیا جاتا ہے کہ یار یہ اس آدمی پہ نہیں، یہ کچھ اور دعویٰ کرو، یہ مزیدار دعویٰ نہیں ہے. سمجھتے ہیں؟ تو اب یاد رکھو ہوا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اور صرف آپ اکیلے نہیں اس میدان میں، سارے پیغمبروں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اللہ کے سامنے اٹھنا ہے، یہ مٹی کو دوبارہ اللہ انسان بنائے گا. تو ایک گواہ نہیں، اس پر لاکھوں گواہ ہیں. تورات انجیل آج بھی گواہ ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی دعویٰ کیا، حضرت عیسیٰ نے بھی، حضرت ابراہیم نے بھی، جتنے پیغمبر آئے نا اللہ کا پیغام لے کے، سب نے ہمیں یہ بتایا کہ موت کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، دوبارہ اس مٹی کو جان ڈال کے انسان بنائے گا، اللہ کھڑا کرے گا اپنے سامنے. تو دلائل تو بڑے مضبوط ہیں کہ وہ لوگ خبر دے رہے ہیں جن کی زبان سے کبھی جھوٹ صادر نہیں ہوا، اور بہت سارے گواہوں کے بیان میں اگر ذرہ برابر بھی تضاد نہ ہو تو خود وہ بیان معتبر ہوتا ہے کہ یار وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، 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 اس کا مطلب یہ خبر سچی. ارے کسی نے آپ کو آ کے بتایا کہ فلاں جگہ بم پڑا ہے، بولٹن اللہ نہ کرے بہت دنوں سے بم نہیں پھٹے، اللہ بچائے رکھے ہم کو، لیکن مثالیں اب پھٹنے پھٹانے کی آ گئی ہیں دماغ میں، کیونکہ اتنے کراچی میں بم ماضی میں پھٹ چکے ہیں. فرض کرو ایک آدمی نے آ کے بتایا کہ بھائی بولٹن مارکیٹ میں کیا پھٹا ہے؟ بم. آپ نے کہا یار ہو سکتا ہے شب برات کا پٹاخہ ہو، اس کو بم لگ رہا ہو. دوسرے نے آ کے بتایا اڑے میں بولٹن مارکیٹ سے آ رہا ہوں بھائی، کیا پھٹا ہے؟ بم. جو ٹائم اس نے بتایا وہی ٹائم دوسرا. تیسرا آ کے بتاتا ہے ارے بھائی وہ بولٹن مارکیٹ سے میں گزر رہا تھا، وہ بھائی ایسا خطرناک بم پھٹا، اللہ کی پناہ بھائی. ٹائم وہ بھی سیم بتا رہا ہے. 4 5 6 10 20 آدمی جب بتائیں گے آپ کو تو یہ کتنے بڑے جھوٹے کیوں نہ ہو، پھر بھی آپ ان کی بات پر یقین کرنے پر مجبور، چاہے یہ کتنے بڑے جھوٹے کیوں نہ ہو. اس لیے کہ بھائی ایک ہی ٹائم پہ اتنے سارے لوگ مل کے، جبکہ لوکیشن بھی ایک، ٹائم بھی ایک، اور واقعہ بھی ایک بیان کر رہے ہیں، یہ اس کی علامت ہے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ ہوتا تو نا، یا تو ان کی پہلے سے آپس میں کوئی میٹنگ ہوئی ہوتی کہ ہم سب نے مل جل کے، اور میٹنگ بھی آپس میں نہیں ہے، مختلف جگہوں کے رہنے والے ہیں یہ. تو پھر اگر سیم خبر سب بیان کر رہے ہیں تو جھوٹے بھی ہوں تو وہ خبر کیا ہوتی ہے؟ سچی. لیکن اگر یہ بیان کرنے والے سچے ہوں تو پھر خبر کتنی اوتھینٹک بن جائے گی. کیا خیال ہے بھائی جان؟ تو آدم علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے جن کی تعلیمات انتہائی پاکیزہ، کوئی عرب میں، کوئی دوسرے ملک میں، کوئی شام میں، مختلف جگہوں پہ آتے رہے،
اور ان کے صحیفے جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، تحریف کے باوجود ان میں ایک چیز سیم ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی ہے اور میدان حشر قائم ہوگا، اور یا تو جنت کے باغات میں جاؤ گے یا سزا میں جہنم کی آگ۔ یہ تمام صحیفے اس پہ متفق ہیں۔ اس کا مطلب کہ بھائی یہ خبر کیا ہے؟ جھوٹی نہیں ہے، خبر سچی ہے، یہ خبر سچی ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ بھائی دو آدمیوں نے گواہی دی، خبر تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جس کو چور قرار دیا جا رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسا آدمی چور ہو کیسے سکتا ہے۔ تو اب مدعی کے ذمے ہے کہ وہ یہ ثابت کرے کہ جس کے بارے میں میں نے یہ کہا ہے نا کہ یہ چور ہے، تو یہ عقل سے بعید نہیں ہے، اس کی ذرا مزید ٹیسٹ کروائیں، اس کا لیبارٹری، اس کے سارا خاندان کیا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں اتنی میری دولت اور اتنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے، چرس پیتا ہے، ٹھیک ہے نا، چرسی ہے یہ۔ تو ایسے آدمی سے چوری کے وقوع کا صدور ہونا عقل سے بعید نہیں ہے۔ تو اب آپ کے ذمہ یہ ہوگا کہ آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ عقل سے ماورا دعویٰ نہیں ہے۔ تو اب ہوا یہ کہ تمام پیغمبروں نے ایک دعویٰ کیا کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، وہ پیغمبر سچے تھے، لیکن لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ پیغمبر بے شک سچے ہوں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی کہ مٹی سے دوبارہ انسان بن کیسے جائے گا۔ تو قرآن اس پہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ عقل سے بالا تر نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ عجیب کام ہم پہلے کر چکے ہیں، وہ نہ ہوئے ہوتے پھر عقل سے بالا تر ہوتا، اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب کام ہو چکے ہیں، بھول گئے ہو تم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لخلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے۔ جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم کسی چیز کو بنانا مشکل۔ جس سائنسدان نے پہلی دفعہ روبوٹ بنائے وہ توڑ کے دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا بھائی؟ اب وہ سائنسدان دعویٰ کر رہا ہے میں دوبارہ بناؤں گا، آپ کہہ رہے ہو ساڑی عقل وچ نہیں آندا۔ جاپان کے سائنسدان سے آپ پنجابی میں بات کر رہے ہو، وہ کہہ رہا ہے بھائی چنگ پونگ چنگ پونگ چنگ پونگ کر کے سمجھا رہا ہے کہ میں نے یہ روبوٹ بنایا نا، میں اس کو کھول رہا ہوں اسکرو سے، پورا کھول کے میں دوبارہ جوڑ دوں گا۔ آپ کہہ رہے ہو بھائی دعویٰ کرنے والا تو سچا ہے، جاپانی یہ جھوٹ نہیں بولتے، لیکن یہ بات ساڑی عقل وچ بولو نا نہیں آ رہی، یار اتنی پیچیدہ مشین توڑ کے دوبارہ کیسے بنا دو گے؟ بھائی یہ نہیں آ رہا میری سمجھ۔ تو کہے گا کم بخت پہلی دفعہ جب میں نے بنایا ہے بھائی وہ آ گیا سمجھ میں تیرے ہیں؟ یا تو یہ بول پہلی دفعہ بھی نہیں بنایا ہی نہیں ہے، پہلی دفعہ پیدا ہونے کو تو مان رہا ہے کیونکہ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ تو جو اس کو پہلی دفعہ بنا سکتا ہے وہ دوبارہ جب بنانے کا دعویٰ کرے گا تو یہ تمہاری عقل میں اگر نہیں آ رہا تو اس کا مطلب اس کھوپڑی میں تمہیں عقل ہے ہی نہیں، اس لیے نہیں آ رہا۔ کوئی چیز ہوگی تو آئے گا نا اس میں، جب کھوپڑی میں عقل ہی نہیں ہے تو اس میں آئے گا کیسے؟ تو اللہ یہی بتاتے ہیں کہ تم جو کہتے ہو نا یہ مردے مٹیوں کے گل سڑ کے ختم اور یہ کوئی کھاد بن جاتا ہے، کوئی پودوں کی کھاد بن جائے، کوئی جانوروں کی خوراک بن گیا، یہ دوبارہ وسیم بھائی کیسے زندہ ہوں گے، ستار بھائی کیسے زندہ ہوں گے، اور سلیم کباڑیا مر کے ختم، ہڈیاں بوسیدہ ختم، کیسے زندہ ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں فرسٹ ٹائم کیسے ہو گئے؟ یہ جو اربوں انسان دنیا میں پھیل گئے اتنے پیدا ہو کے، یہ کیا عقل میں آتا ہے؟ کتنا عجیب پروسیس ہے۔ ارے میں کہتا ہوں دیکھو ہم نے اپنی پیدائش تو بھول جاتے ہیں نا، اپنے بچوں کی جب پیدائش ہوا کرے نا اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جائے فوراً، خدا کی قسم یہ اتنی عجیب دلیل ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جسے ایک ایک پل کی خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور روٹی سے دودھ بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ ماں روٹی کھا رہی ہے، جب تک اسے پریگننسی نہیں ہوتی روٹی کھائے گی، ماں کا بلڈ بنے گا اور کچھ بھی نہیں۔ جہاں پریگننسی ہوئی اسی روٹی سے بچے کی ٹانگیں، آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، یہ روٹی کو بنا کے دکھاؤ، کسی لیبارٹری میں لے جاؤ، اس روٹی سے دل بناؤ، کیا سسٹم ہے بھائی؟ اور وہ بنتا جیسے ہی بچہ پیدا ہوگا، اب روٹی کو اتنی عقل ہے کہ فوراً اس سے دودھ بنانا ہے، جیسی ماں ایک روٹی کھائے گی نا فوراً چھاتیوں میں دودھ بھر جاتا ہے۔
کیا جب چاہتا ہے روٹی سے آنکھ پیدا کر دیتا ہے, جب چاہتا ہے روٹی سے دانت بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اسی گندم سے خون بنا دیتا ہے, جب چاہتا ہے اسی گندم سے دودھ بنا دیتا ہے اور دودھ کو چھاتیوں میں پہنچا دیتا ہے. اور اس روٹی سے جو بچے کا دماغ بنایا اس اللہ نے, اس دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ مجھے دودھ کہاں سے ملے گا, یہ اسی روٹی سے اس نے اس دماغ میں ڈال دیا. بچہ پیدا ہوتا ہی ماں کی چھاتیوں کی طرف لپکتا ہے, دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. او بھائی یہ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو عقل میں آ جائے آرام سے. اللہ فرماتے ہیں پھر بھی تم دیکھ کے مان رہے ہو, تو اس میں کیا جا رہا ہے کہ میں دوبارہ بولوں گا زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاؤ, اس میں کیا جا رہا ہے, کتنا ٹائم لگے گا مجھے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے. انسان کا بچہ بننا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے. روٹی کھانا بہت آسان ہے, ابھی دیکھو کھانے لگے گا نا فوراً کھا لیں گے. روٹی کے بارے میں غور کرنا جو ہے نا کہ یہ کر کیا رہی ہے اندر جا کے, یہ غور کرنا بولتے کیوں نہیں, بہت مشکل. ڈاکٹر تو غور کر لے گا لیکن وہ کسی اور اسٹائل سے غور کرے گا. روٹی میں کتنے کاربوہائیڈریٹ ہیں اور کتنا نشاستہ اور روٹی کیا, یہ نہیں. قدرت کی شاہکار اور قدرت کے کمالات کو سوچنے کے لیے سائنسدان بھی تیار نہیں ہے. اس کو صرف کھانے سے مطلب اور ریسرچ سے مطلب. اس کی ریسرچ کا دائرہ کار یہاں تک ہے, بنانے والے پہ ریسرچ نہیں کرے گا. بنانے والے سے غرض ہی نہیں, بلکہ اس پہ الٹا بحث کرے گا کوئی بنانے والا ہے بھی کہ نہیں ہے. تبھی تو الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے آخرت میں. لوگ ہمیں کہتے ہیں سائنسدان اتنی انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ان کو کہتے ہو آخرت میں لٹکے ہوئے ہوں گے. تو میں ان سے کہتا ہوں میری خدمت کر رہے ہیں تو میری تو کوشش ہوگی کہ نہ لٹکے, لیکن جو لٹکانے والا ہے اس کے لیے بولو بھائی کچھ بھی نہیں کر رہے. صحیح ہے نا, نہیں آ رہی سمجھ میں. بھائی لٹکائے گا تو اللہ نا, تو اللہ کہے میرے لیے, تو میرا تو انکار کر کے آئے ہو کمبختو, تو مجھ سے کیا مانگ رہے ہو. جنت جہنم تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے, تو جو اللہ کے لیے کچھ کرے گا تو اللہ دے گا, جو نہیں کرے گا تو اللہ کہے گا بھائی تم نے جس کے لیے کیا اس نے پیسے دے دیے, نہ عزت دے دی, نوبل انعام دے دیا, نوبل پرائز مل گیا, جاؤ عیش کرو, مجھ سے کیا مانگنے آئے ہو. کیا ہو گیا بھائی. ارے آپ کسی کمپنی میں جاب کر رہے تھے, سارا دن آپ نے کام کیا دوسری کمپنی کے لیے ہیں, اب باس سے آ رہے ہو تنخواہ لینے, میں اتنا کام کر رہا ہوں, اوور ٹائم بھی لگایا یار, میں نے اتنی انسانیت اتنی خدمت کی کمپنی کو, میں نے دن دگنی رات چوگنی ترقی دی, اور یار مجھے جاب سے نکال رہے ہو. کہے گا جس کے لیے کی وہ تمہیں جاب پہ رکھے گا, ہے میرے لیے کچھ بھی نہیں کیا تو میں تمہیں نکال دوں. کام اس کے لیے کیا ہے اور تنخواہ بولو نا مجھ سے مانگ رہے ہو. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے. ارے وسیم بھائی کی خدمت کی, پیسے سلیم سے مانگ رہے ہیں, دے گا سلیم؟ ہے بھائی کوئی سلیم بھائی بیٹھے ہوئے ہیں تو بتائیں, کوئی ہے سلیم بھائی؟ ان سے ڈائریکٹ پوچھتا ہوں, ایسا نہ وہ دے دیں پھر سارا بیان کا بیڑا ہی غرق ہو جائے. میں تو دے دوں. تو جو اللہ کے انکار کر رہے ہیں, فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, بس میڈیکل سائنس اور خلاؤں میں سیارے بھیجے جا رہے ہیں, اسی کو انسان نے سب کچھ سمجھ لیا ہے. تو اللہ تو سب سے پہلے کہے گا کہ کائنات تو مسخر میں نے کی نا تمہارے لیے, میں نے کی, تو میں کہاں ہوں اس پوری تحقیق میں, مجھے تو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. اس لیے مرنے کے بعد میرے بھائی کوئی فزکس کیمسٹری کی کتاب آپ کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی. صاحب پروفیسر سارے وہی مٹی, پھر اللہ زندہ کرے گا. اور اللہ کیا فرماتے جب مرنے کے بعد آتے ہو نا, فرمایا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اسی طرح اکیلے آ گئے جیسے پیدا اکیلے ہوئے تھے, بنانے میں میرے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. آج قبر میں آئے بھی کیسے ہو, کلے اکیلے پہ. سارے شاگرد اور وہ جتنے نعرے لگانے والے, نوبل انعام دینے والے کہاں رہ گئے پیچھے. تو اب بتا میرے لیے تو نے کیا کیا. تو جو قرآن کے جو دلائل ہیں نا وہ اصل میں دلائل نہیں ہوتے. یہ جو اس قسم کے دلائل قرآن دیتا ہے, دلائل تو یہ ہے کہ اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا, تو جب اللہ بتا رہا ہے تو ہوگا نا, یعنی اللہ کا خبر دینا. جیسے کوئی سائنسدان کہہ رہا ہو کہ میں نے یہ مشین فرسٹ ٹائم بنائی ہے, اب میں نے توڑ تاڑ دی ہے, لیکن میں آپ کو تسلی دے رہا ہوں کہ میں دوبارہ بناؤں گا اور میں وعدہ کرتا ہوں
تو اگر وہ سچا آدمی ہوگا تو ہمارے لیے دلیل ہوگی بھائی یہ وعدہ کر رہا ہے کہ یہ بنائے گا. ماتے ہیں ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو اللہ نے تمام پیغمبروں کے ذریعے یہ پیغام انسانوں کو پہنچایا کہ موت کے بعد فنا نہیں ہے. اور ویسے اگر عقل استعمال کرو نا صحیح تو ہونی بھی نہیں چاہیے فنا, کیونکہ پھر تو بڑی اندھیر نگری ہے, پھر تو اللہ نے پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا, یہ تو ہم پیدا ہی غلط ہوئے ہیں. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ایک آدمی ظلم پہ ظلم کرتا چلا جائے. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا, ان کی زندگیاں عذاب بنا دی, معصوم بچوں کو قتل کیا. کشمیر میں ہوتا نہیں ہے ظلم؟ ہوتا ہے دنیا بھر میں بہت ساری جگہیں جہاں ظلم ہو رہا ہے. اس کا مطلب, اور ایسے ظالموں کو تو حکومت کیا کرتی ہے؟ پروموٹ کرتی ہے, کیونکہ حکومت کے کہنے پہ یہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مرنے کے بعد ظالم اور مظلوم کیا ہو گئے؟ برابر. او بھائی یہ تو دنیا کی کسی گورنمنٹ میں ایسا نہیں ہوتا کہ قانون کو توڑنے والا اور قانون کو فالو کرنے والا دونوں سے گورنمنٹ ایک جیسے معاملات. کسی گورنمنٹ میں جو ٹیکس دینے والا ہے اس کو بھی کوئی سہولت نہیں مل رہی, اور جو ٹیکس نہیں دینے والا اس کو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ انعام دے رہی ہے. تو یہ دھاندلی ان کرپٹ حکومتوں میں نہیں ہوتی, تو اللہ کے ہاں ایسی دھاندلی کیسے ہو سکتی ہے؟